بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور من اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم امین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میری ایکسپلینیشنز کے ساتھ یوٹیوب پہ فرسٹ ویڈیو ہے، اس پہ آج کا میں فرسٹ انٹروڈکشن اپلوڈ کروں گی کہ اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام، اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں، اکارڈنگ ٹو اسلام ہم کیسے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، اسلام کے ہوتے ہوئے اور اسلام کے بغیر ہونے سے اس دنیا میں کیا چینجنگز ہیں، کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور جب اسلام آیا اس کے بعد کیا چینجنگز آئیں، ان دونوں میں ہم ڈفرینس آج دیکھیں گے۔ بیسیکلی جو اسلام ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا۔ اکارڈنگ ٹو مائی سینس میں اپنی تھنکنگ کے مطابق بات کروں گی، اگر اسلام نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایز اے مسلم مجھے اس میں سب کچھ نظر آتا۔ اب اسلام ہونے کے بعد اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام ہے سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ریلیجنس پہ بات جب کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ان کو غلط گائیڈ کریں، غلط گائیڈ کرنے کے بعد ان کے درمیان جو ہے وہ ہم لڑائیاں، فساد، جھگڑے وغیرہ پیدا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ بدگمانیاں بڑھیں گی، آپس میں جو پیار محبت ہے، جو اخلاق ہے، جو اچھا کردار ہے، وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے مذہب کو جج کرنے چلے جاتے ہیں۔ سو کائنڈلی فرسٹ آف آل اگر آپ نے کسی کے ریلیجن پہ بات کرنی ہے تو پلیز پہلے آپ اس کو اے ٹو زی اس کی انفارمیشن لیں۔ اے ٹو زی مین کہ اس کا جو ہے وہ ریجن کہاں سے ہے، اس کا سٹارٹ اپ کیسے ہوا، اس کو لوگوں نے کیسے سراہا، کیسے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ ہے، لوگوں نے کیا کیا جو ہے نا وہ اپنی ڈیمانڈس رکھی، لوگوں نے کیا کیا کہا کہ ہمیں یہ دکھائے تو دین ہم پھر جو ہے نا وہ اس مذہب میں آئیں گے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ ہمیں ساری بیسیسٹی معلوم ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اگر اسلام آیا تو اسلام کیسے آیا، اسلام اگر چھایا ہوا ہے تو اسلام کیوں چھایا ہوا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں حجاب پہ، پردہ پہ، کہ ہاں لڑکیوں نے آ کے اب حجاب کرنا شروع کیا، لڑکیوں نے آ کے اب حجاب کرنا شروع کیا۔ بھائی نہیں، یہ تو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کو کیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، اور آقا علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے پردہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو نابینا، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو نظر نہیں آتا بلکہ تمہیں تو آتا ہے نا، آپ تو دیکھ سکتی ہیں عائشہ، اس وجہ سے واجب یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف ہو، اگر ایک نابینا ہے تو دوسرا نہ دیکھے۔ واجب یہ ہے، فرض یہ ہے کہ ہاں دونوں طرف آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی پردہ کیا جائے۔ تو یہ ہے پردے کی اہمیت جو کہ لڑکیاں بھولے بیٹھی ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہمیں all pattern how we spend our life according to سنت نبوی اور قرآن all pattern give us۔ کون کون سے پیٹرن ہے وہ؟ سب سے بڑا
जो पैटर्न है वो तो कुरान मजीद है, देन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों को हम थाम के इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब कुरान को मानना, सुन्नत को मानना, ये हमारे अपने इख्तियार में है कि आप किस तरह सुन्नत पे अमल करते हो और किस तरह कुरान पे अमल पैरा होते हो। अगर हम इन दोनों को मान के, इन दोनों को थाम के चलेंगे तो कभी भी हम जो है वो गलत राह पे नहीं जाएंगे, हमेशा सिरात मुस्तकीम पर ही रहेंगे। कुरान मजीद में है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और वो अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे है। अब सवाल ये आया कि सीधा रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता क्या है? तो फिर अगली आयत में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सुभान अल्लाह। सीधा रास्ता उनका है जिन पर अल्लाह पाक का अपना फजल हुआ, अल्लाह पाक ने अपना करम किया। और वो कौन थे? यू नो दैट वो कौन थे? वो थे वो सालिहीन, वो शाहिदीन, वो सादिकीन। ये तमाम लोग थे जिन पे अल्लाह पाक ने अपना करम किया था। और जब ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि अगर हम इनके रास्ते पे चलेंगे ना तो यही तो सिरात मुस्तकीम है। बाज़ लोग हैं जो शोधा को नहीं मानते, बाज़ हैं जो अंबिया को नहीं मानते, बाज़ हैं कि जो कहते हैं कि हाँ हमारे नबी सबसे आला है, ये है वो है। तो ईमान सब पे रखो, ईमान कभी भी आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए किसी को मानने या ना मानने। हाँ, जब आपके मज़हब पे, आपके रिलीजन पे कोई क्वेश्चन मार्क करता है तो उससे पूछो वाई, क्या आपने इसको ऐसे पढ़ा, क्या आपने इसको इस जो है ना वो थिंकिंग में पढ़ा, इस थॉट्स में इसको पढ़ा। आप उसको पूछो कि आप जो है ना उसको किस तरह से हमारे मज़हब को जज करके हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। अगर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो बताओ आपका क्वेश्चन मार्क कितना वैलिड है। कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाते हैं जब इंसान सिरात मुस्तकीम पर चल रहा हो ना, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई थी। आपकी वीडियो जो है ना वो अपलोड हुई है तो उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ फ़लस्तीन का जिक्र था उसमें। उसमें मैंने ये बोला था कि हाँ हमें इसराइल प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, एंड जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वो वीडियोस भी देखी हैं मैंने जिन पे इंतहा की गलत इन्फॉर्मेशन होती है और उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन में होता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ लोगों का क्या मकसद है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाए। जाहिर सी बात है, जब इस्लाम से दूर होंगे तो कमज़ोर होंगे, और जब कमज़ोर होंगे तो इस पर वार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जब वार करना आसान होगा तो फिर क्या गुलाम बनना आसान है। जब कोई हौसला नहीं रहता है एक बंदे के अंदर जीने का, तो वो फिर कहता है कि हाँ जो मेरे सामने हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट इज़ नॉट। कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज़ गुजारिश है आप सबसे, देखें अपने आप को, सुने अपने अंदर की आवाज़ को, सुने। ये ना हो कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, वो वाली निशानियाँ हम पे जो है ना वो आके बयान की गई हैं, जो हम पे साबित हो रही हैं कि हाँ ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, इनके सामने अल्लाह का रसूल का जिक्र किया जा रहा है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अपनी अय्याशी में इतने मगन हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है ज़माने में, क्या नहीं हो रहा। खुदारा अपने अमाल पे गौर करें, जाने खुद को हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ तो ड्यू टू इस्लाम की वजह से बैठी हूँ। अगर इस्लाम ना होता तो मैं भी ना होती। अब इस बात का क्या लॉजिक है? लॉजिक है भाई, अगर हम गौर करें, ऑब्जर्व करें, तो इस्लाम से पहले क्या था? लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। और जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उनके पीछे वालिदैन,
والدین کیا، اگر باپ کو تو خود نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی ہو، وہ تو ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ہاں ہمارے گھر ہو تو لڑکا ہو. تو جو والدہ تھی وہ بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو لڑکی چاہیے نہیں ہوتی تھی. سب سے زیادہ دکھی کر دینے والا واقعہ ہے، ایک گھر میں 7-8 سال، آلموسٹ 7 to 8 years، آفٹر 7 to 8 years بچی پیدا ہوتی ہے. جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا والد محترم گھر پہ نہیں ہوتا. بچی تقریباً 7-8 سال کی ہو جاتی ہے آلموسٹ. تو جب اس کا والد گھر آتا ہے، آتے ہی تجارت سے فارغ ہو کے جب اس کا والد گھر آتا ہے تو دروازہ جب آ کے ناک کرتا ہے تو آگے سے ایک ننھی سی جان دروازہ کھولتی ہے. وہ جان جس کو اس دنیا میں آئے ہوئے 7 سے 8 سال ہو گئے. When she opened the door، دیکھتی ہے وہ کہ اس کے والد صاحب اینڈ انہوں نے پکڑا ہوا ہے شولڈر پہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور دیکھتی ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آیا، سویٹنگ ہے بہت زیادہ، اتنا پسینہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ٹپک رہا ہے. لڑکی پکڑتی ہے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے جاتی ہے اینڈ بٹھا کے ان کو دوپٹہ ماں کا پکڑ کے تو ان کا پسینہ پہنچتی ہے. سبحان اللہ. جب پسینہ پہنچتی ہے تو جو لڑکی کا والد ہے وہ دیکھ ہی جاتا ہے لڑکی کی طرف. لڑکی خوبصورت ہے، اتنی حسین، دل بھی کچھ نہیں کر رہا پوچھنے کو، کہنے کو کہ کون ہے یہ. جب لڑکی بولتی ہے نا بابا، تو آدمی کا دل یکدم سے جو ہے نا بڑا مطمئن سا ہوتا ہے. پھر پوچھتے یہ کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ ماں بڑے ہی دکھی انداز میں بتاتی ہے کہ لڑکی ہے. جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو والد کیا کرتے ہیں، اس کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. نہیں یہ تو زندہ نہیں رہ سکتی. ماں پوچھتی کہ کیوں، وائی، کیوں نہیں زندہ رہ سکتی؟ انہوں نے کہا کہ اس معاشرے میں میری کوئی عزت ہے، میرا کوئی مقام ہے. اگر میں نے لڑکی کو زندہ رکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی اس کے گھر پہ پیدا ہوئی ہے، اس نے 7 سے 8 سال کی لڑکی ہو گئی ہے، اور میں اب اسے جا کے ابھی دفنانے جا رہا ہوں. لوگ تو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے ہیں، یہ تو میرے لیے بہت ذلت کا مقام ہے. تو ماں عرض کرتی ہے، ماں کہتی ہے کہ اگر آپ گھر آتے تو یہی عزت، یہی پروٹوکول آپ کو آپ کے بیٹے سے ملتا. کیا یہ پاسبل تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی آپ کا بیٹا اتنا پروٹوکول، اتنی عزت دیتا، اتنا پیار کرتا آپ سے؟ آپ کی ساری تھکان اتار دی اس نے ایک لفظ بابا کہہ کے. آدمی کو بہت زیادہ سمجھایا اس کی بیوی نے، بہت زیادہ، لیکن وہ نہیں مانا. اس نے لڑکی کو لیا اور ساتھ میں خدائی کرنے کے لیے سامان اٹھایا اور چل دیا. ایک رسی اس نے کاندھے پہ رکھ لی اور لڑکی کا ہاتھ تھاما اور چل دیا. ایک سنسان سی جگہ پہ جا کے اس نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. جب وہ گڈھا کھود رہا تھا تو باپ کو پسینہ آ رہا تھا اور لڑکی اپنی قمیض کے ساتھ اپنے باپ کا پسینہ پوچھ رہی تھی. جب وہ اپنے باپ کا پسینہ پوچھ رہی تھی تو کہتی، بابا کیا کر رہے ہیں؟ بابا تھک جائیں گے، آرام کر لیں. لیکن وہ اس ننھی سی جان کو کیا پتا تھا کہ وہ ابھی مرنے جا رہی ہے. آخر کار اس کے باپ نے گڈھا کھود دیا،
اس کے سائز کا. جب اس نے گڈھا کھودا تو لڑکی کو کہا بیٹا، کہتے جی بابا ادھر آ کے لیٹو اس میں. کہتی ہو بابا جی ٹھیک ہے، میں لیٹ جاتی ہوں. جب وہ لیٹتی ہے تو آدمی اس کے پاؤں سے مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے. کہتی ہے بابا آپ مجھ سے کھیل رہے ہیں؟ باپ کوئی جواب نہیں دیتا. پھر پوچھتی ہے بابا آپ مجھ سے کھیل رہے ہیں؟ باپ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ مٹی کہاں تک آ جاتی ہے، اس کے حلق تک آ جاتی ہے مٹی، اس کی گردن تک. آخر کار لڑکی کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے. کہتی ہے بابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، بابا مجھے چھوڑ دو. بابا کیا کر رہے ہو آپ؟ بابا مجھے چھوڑ دو. بہت زیادہ روتی ہے لڑکی، اتنا روتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جب اتنا زیادہ روتی ہے پھر بھی اس باپ کو ترس نہیں آتا اس پر. کیوں؟ معاشرے میں اپنی انا، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہاں ہمارے اس ایریا میں لڑکی زندہ نہیں رہتی. یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ کیوں زندہ ہے؟ تو اس انا کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا. جب بیٹی کو دفن کرنے کے بعد گھر آیا، ماں آگے سے زاروں کی تار رو رہی ہے. ایک ماں کا کلیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے. ماں اس قدر زاروں کی تار سے رو رہی ہے کہ پوچھ رہی ہے بار بار میری بیٹی کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے. تو بیان نہیں کچھ ہوتا، پھر کچھ بھی بیان نہیں کیا جاتا. کچھ دن بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ بندے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں کیسے اس کی معافی طلب کروں گا. تو بہت ہی زیادہ زاروں کی تار سے ہوتا ہے وہ بندہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندے ہوا کیا ہے؟ فلاں فلاں قبیلہ کا شخص تھا، اس کا نیم لے کے جب کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ ہوا کیا، معاشرہ کیا ہے، اس نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی ایسے زندہ بیٹی کو درگور کر دیا. میں کتنا ظالم باپ ہوں کہ میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفنا دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں تمہارا وہ سرمایہ ہے جن کی تم تھوڑی سی تربیت سے اپنی پوری زندگی سنوار سکتے ہو. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کی ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام کی ہے، تو کبھی بھی آپ کی اولاد آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. وہ زندگی کی کوئی بھی ایسی سچویشن ہو، کنڈیشن ہو، آپ کی اولاد آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. خاص طور پہ بیٹیاں بہت بڑا سرمایہ ہے. اور یہ ویلیو کس نے بتائی؟ اسلام نے. اسلام کی وجہ سے آج میں ادھر بیٹھی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مذہب اسلام میں پیدا ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.